اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے صفات شیعہ کے موضوع پر یہ آج 15 نمبر درس ہے۔ آج کے درس میں اس موضوع پر 6 روایات پیش کریں گے۔ پہلی روایت کا موضوع یہ ہے کہ اہل دین کی علامات کیا ہیں۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیندار لوگوں کی کچھ علامات ہیں جن کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں: سچ بولنا، امانات کا ادا کرنا، عہد و پیمان کو پورا کرنا، صلہ رحمی کرنا، زیر دست لوگوں کے ساتھ دل سوزی کرنا، اور جو عورتوں کے ساتھ زیادہ نشست نہیں رکھتے خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرتے ہیں جن سے انہیں علم و دانش ملتے ہیں اور اللہ سے نزدیکی حاصل ہوتی ہے، جس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ طوبیٰ ایک درخت کا نام ہے جس کی جڑ بہشت میں اور اس کا تنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے، اور کوئی مومن ایسا نہیں جس کے گھر میں اس درخت کی کوئی شاخ نہ ہو۔ جو بھی نیک خواہش مومن کے دل میں آتی ہے وہ اس شاخ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ درخت طوبیٰ کا سایہ اتنا وسیع ہے کہ اگر سوار سواری پر تیز رفتار کے ساتھ 100 سال تک بھی سواری کرے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اور اگر اس درخت کے نیچے سے کوئی کوا اڑ کر درخت کے اوپر جانا چاہے تو وہ اس کے اوپر نہیں پہنچ سکے گا مگر یہ کہ اپنے شکستہ پروں کے ساتھ گرے گا۔ لہذا اے لوگوں، درخت طوبیٰ کی طرف جلدی کرو کہ مومن کا نفس اس دنیا میں قیدی کی مانند ہے اور دوسرے لوگ آرام سے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو مومنین اپنی جبین کو خاک پر رکھ کر اپنے خالق سے راز و نیاز کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں جہنم کی آگ سے نجات دے۔ لہذا اے لوگوں، جیسا میں نے ذکر کیا ہے ویسے بنو۔ دوسری روایت کا موضوع مکارم اخلاق ہیں۔ احمد ابن محمد ابن یحییٰ عطار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بہترین خصوصیات کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے اور ان کی زیادہ تر روشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تعریف کی ہے، مثلا یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت، مروت وغیرہ کے ذریعے۔ تیسری روایت کا موضوع مومن کے عقیدے کے بارے میں ہے۔ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، اے ابو القاسم، خوش آمدی، بے شک کہ تم ہمارے دوست ہو۔ میں نے کہا، اے فرزند رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دین کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر صحیح ہو تو آپ تصدیق کریں تاکہ اس حالت میں اللہ تعالی سے ملاقات کروں۔ حضرت نے فرمایا، ذکر کرو۔ تو میں نے کہا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ وجود میں اور نہ صفات میں کسی کو اس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ وہ جسم، صورت، عرض، جوہر نہیں رکھتا، تمام مخلوق اسی کی خلق کردہ ہیں۔ وہ تمام صورتوں، اعراض، جواہر، اجسام اور ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی ہر چیز کو وجود بخشنے والا اور ہلاک کرنے والا اور حکیم مطلق ہے، اور وہ کبھی کوئی برا کام نہیں کرتا ہے اور نہ کوئی واجب کام چھوڑتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں جن کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور ان کا دین آخری دین ہے، اور اللہ کی مخلوق میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جانشین و صاحب الامر ہیں۔ ان کے بعد حسن ابن علی
ان کے بعد حسین ابن علی، ان کے بعد علی ابن الحسین، ان کے بعد محمد ابن علی، ان کے بعد جعفر ابن محمد، اور ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر، ان کے بعد علی ابن موسیٰ، ان کے بعد محمد ابن علی، ان کے بعد آپ ان کے وارث ہیں اے میرے مولا و آقا۔ اس کے بعد امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمد صاحب العصر ہوگا، جو کہ طولانی غیبت کے بعد ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام ان کا بھی اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک ان کا دوست اللہ کا دوست ہوگا اور ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہوگا، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور ان کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا نافرمان ہوگا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں عقیدہ معراج، قبر کے سوال و جواب، بہشت و دوزخ، پل صراط اور قیامت کے بلا شک برپا ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا، اور ولایت اہل بیت کے سوال کے بعد نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ کے بارے میں، اور حقوق والدین کے بارے میں، اور مذہب و دین و عقیدے کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ سب سن کر امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو القاسم، یہی دین الہی ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، لہذا تم اسی پر ثابت قدم رہو۔ اور آج کی چوتھی روایت کا موضوع 4 چیزوں کا منکر شیعہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ محمد ابن عمارہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے پیروکار 4 چیزوں کا ہرگز انکار نہیں کرتے۔ نمبر 1 معراج کا، نمبر 2 روز قیامت کے سوال و جواب کا، نمبر 3 بہشت و دوزخ کا، اور نمبر 4 شفاعت کا۔ اور 5ویں روایت کا موضوع معراج کا منکر رسول خدا کا منکر ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے معراج کا انکار کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت دی۔ اور آج کی چھٹی اور آخری روایت کا موضوع ایمان کے اجزاء کے بارے میں ہے۔ فضل ابن شازان امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس بات کا اقرار کرے کہ کوئی قوت و طاقت نہیں سوائے اللہ کے، اور وہی سب کا خالق و رازق ہے، وہی قضاء و قدر کا مالک ہے، اور بندوں کے کام اللہ کی خلقت تقدیری سے مربوط ہیں نہ خلقت تکوینی سے، یعنی بشر صاحب اختیار ہے اور اس کے نیک و برے اعمال اسی سے مربوط ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا، اس سے بھی ملاقات کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا وہ اسے بھی پائے گا، اسے بھی دیکھے گا۔ اور یہ کہ وہ گواہی دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد کے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام امام و حجت الہی ہونے کی گواہی دے، اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھے، اور گناہان کبیرہ سے دوری اختیار کرنے والا ہو، مسئلہ رجعت و مسئلہ متع حج و مسئلہ معراج اور روز قیامت کے سوال و جواب اور حوض کوثر، مسئلہ شفاعت، بہشت و دوزخ، پل صراط، قبر سے اٹھائے جانے، حساب و کتاب، جزا و سزا، ان سب چیزوں کا یقین و اقرار کرنے والے حقیقی مومن اور خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی پیروکار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔